بعض لوگ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک پیش فرما دیتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج روحانی تھا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں مکہ مکرمہ جب آپ کی آخری سال چل رہے ہیں، اور ان کی رخصتی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں۔ اب امی عائشہ حضور کی بیوی بن کر حضور کے گھر آئی ہیں مدینہ میں، اور معراج ہو رہا ہے مکہ میں۔ امی عائشہ فرماتی ہے حضور کا معراج روحانی ہے۔ اب امی عائشہ تو حضور کے گھر مدینہ میں آ رہی ہیں، اور واقعہ مدینہ میں آنے سے پہلے مکہ کا ہے۔ اس وقت امی عائشہ بہت چھوٹی عمر کی ہیں، حضور کے گھر میں آئی نہیں ہیں۔ امی عائشہ کس معراج کی بات فرما رہی ہیں؟ یہ روحانی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو معراج مکہ میں تھا امی عائشہ اس کی بات نہیں کر رہی، جو امی عائشہ نے معراج دیکھا حضور کے گھر میں وہ مدینہ میں تھا، اس کی بات فرما رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج 2 مرتبہ ہے۔ ایک آپ کا معراج جسمانی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور ایک معراج روحانی ہے خواب والا جو کہ مدینہ منورہ میں۔ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس میں کوئی الجھن کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے اللہ توفیق دیتا کسی کو عمرے کے لیے مکہ مکرمہ چلا جاتا ہے، مکہ مکرمہ دیکھ آیا، اب واپس آیا تو کہتے ہیں استاد جی خواب آئیے، دل نہیں لگتا، رات سوتا تو پھر مکے پہنچ گیا، رات سویا تو پھر مکہ پہنچ گیا تھا، بس ایسا مکہ یاد آ رہا ہے۔ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں بھائی، 1 مہینہ پہلے اس کا جسم گیا تھا، مہینے بعد روح چلی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جسمانی معراج فرما لیا، مدینہ منورہ میں تو روحانی معراج پھر ہو گیا، اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھیں اچھی طرح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج آپ کا اعزاز بھی ہے اور آپ کا اعجاز بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج کا واقعہ ذکر فرمایا تو قرآن کریم 15 نمبر پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گی، بعبدہ اپنے بندے کو، من المسجد الحرام مکہ مکرمہ مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی بیت المقدس تک۔ کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ رب العزت سنتے بھی ہیں، اللہ رب العزت دیکھنے والے بھی ہیں۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے، بعبدہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے برسول ہی بھی نہیں فرمایا، بنبی بھی نہیں فرمایا، بلکہ بعبدہ ہی فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد ہی فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ صفاتی نام ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، مبشر ہیں، سراج ہیں، دائی ہیں، مبلغ ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، کئی نام ہیں آپ کے، اور آپ کی صفات ہے کئی، لیکن ان تمام صفات میں سے صفت عبدیت کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ ہی نہیں، بنور ہی نہیں فرمایا، برسول ہی نہیں فرمایا، بنبی ہی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تو بعبدہ ہی۔ یہ صفت عبدیت اس موقع پر اللہ رب العزت نے کیوں ذکر فرمائی ہے؟ اس پر مختلف حضرات نے مختلف کلام فرمائے ہیں، اپنے ذوق کے مطابق دلائل فرمائے ہیں۔ مولانا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں ذکر فرمایا، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی، ان صفات میں سے آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ صفت عبدیت تھی۔ خود آپ کو سب سے زیادہ پسند یہ تھا صفت عبدیت۔ تو جو صفت آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی نا، اللہ نے واقع معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی صفت عبدیت کو ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے تشریف رکھتے تو آپ ایسے بیٹھتے جیسے کوئی غلام بیٹھا ہوتا ہے،
اور حضور خود فرماتے ہیں کہ میں عبد ہوں اور میرا جی چاہتا ہے میں ایسے کھاؤں جیسے عبد اور غلام کھاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت اس انداز میں کھانا کھانا کہ دیکھنے والا محسوس کرے کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، یہ ہے عبدیت۔ دیکھنے والا محسوس کرے کہ کھانے کا محتاج ہے، دیکھنے والا محسوس کرے کہ خود کو کھانے کی طرف یہ رغبت والا سمجھتا ہے، یہ عبدیت ہے۔ ایک تو آپ کو عبدیت کی صفت پسند تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے عبدی ہی یہ ذکر فرمایا۔ دوسری بات مولانا کاندھری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے، ایک ہے رسالت اور ایک ہے عبدیت۔ رسالت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر خالق سے پیغام لیتا ہے، مخلوق کو پیغام دیتا ہے، اور خالق کے پیغام کی جگہ محل امر یہ اوپر ہے، اور جس مخلوق کے لیے پیغام آتا ہے مخلوق نیچے ہے۔ تو رسالت میں اوپر سے نیچے کی طرف پیغامات آتے ہیں، اور اب جو معراج تھا وہ اوپر سے نیچے کی طرف نہیں تھا۔ معراج کہتے ہیں عربی زبان میں سیڑھی کو، سیڑھی کو معراج کیوں کہتے ہیں؟ عرجا یارج عروجن کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، اور سیڑھی یہ آلہ ہے چڑھنے کا، چڑھنے کی چیز ہے، اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور یہاں معراج میں اوپر سے نیچے نہیں آنا بلکہ نیچے سے اوپر جانا ہے۔ تو رسالت میں پیغام اوپر سے نیچے آتا ہے، اور عبدیت میں عبد کے جو احکام، عبد کے اعمال ہیں وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں معاملہ ایسا تھا اوپر سے نیچے نہیں، نیچے سے اوپر، اور یہ عبدیت ہے، اس لیے یہاں پر برسول نہیں فرمایا بلکہ عبد ہی فرمایا ہے۔ اور تیسری وجہ جو مولانا ادریس کاندھری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اتنا عجیب تھا کہ آپ کا معتقد خام خواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معتقد ہونے کے باوجود مزید آپ کا عاشق بنتا ہے، تو ظاہری خدشہ ایسے ہے کہ کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر وقت میں اتنا طویل سفر دیکھنے کے بعد کہ آپ کی پوجا کرنے کی تیاری شروع نہ کر دے کہ حضور تو اتنے بڑے ہیں ان کو پوجنا چاہیے، اتنے بڑے ہیں ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ کوئی فرشتے کو پوجتا تھا، کوئی ستارے کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے، اور کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی بت بنا کے پوجتا ہے۔ تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پوجنا شروع کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عظمت والا واقعہ سننے اور دیکھنے کے بعد کوئی بندہ حضور کو معبود سمجھ کر پوجنا نہ شروع کر دے، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اتنا بڑا ہونے کے باوجود میرا محمد معبود نہیں بنتا، عبد ہی رہتا ہے، معبود نہیں بن جاتا، عبد ہی رہتا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معبودیت نہ آ جائے بلکہ شان عبدیت برقرار رہے، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اس کی ایک توجیہ جو میں عرض کرتا ہوں وہ بھی آپ سنیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں پر عبدی کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس شخص کو رفعت اور بلندیاں عطا فرماتے۔ یہ تو ہو گیا ضابطہ کہ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس شخص کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اب اگلی بات کہ جتنی عاجزی اختیار کر لے گا اللہ اتنی بلندی عطا فرمائیں گے، جتنا جھکے گا اللہ اتنا اٹھائیں گے۔ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق تواضع کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کے مطابق تواضع فرمائی ہے۔ توجہ رکھیں ذرا، آپ نے شان کے مطابق تواضع اختیار فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے ہونے کے باوجود آپ نے عاجزی کرنے میں انتہا کر دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلندیاں دینے میں انتہا کر دی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔